السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم وی ول بی ٹیکنگ اپ دا لاسٹ پارٹ جو ہم شروع کیے ہوئے ہیں ابھی اباؤٹ سم سٹل انڈیکیٹرز جس سے ہمیں خود اپنے بارے میں اویئر ہونا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. اس میں جو اب اگلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از impatience with others. عام طور پر یہ اس وقت ہوتی ہے جس وقت اور اس میں کیا انڈیکیٹر کیا ہوگا کہ آپ کو اصل میں جس کو یہ فیل ہو رہا ہے وہ اس چیز سے ڈسکمفرٹ محسوس کرتا ہے کہ somebody is stealing the show, you know, I need to be in the forefront. اور اگر کوئی اور جو ہے اس کو توجہ مل رہی ہے اس وقت تو اس کے نتیجے میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا. نمبر ایک. نمبر دو, اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز آپ کو آتی ہے اور وہ دوسرے کو سیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں امپیشنس کا شکار ہو جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر بالکل کوئی ایمپتھی نہیں ہے. ہمارے اندر بالکل کوئی ایمپتھی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ دوسرے نے اپنے لرننگ پروسیسز سے گزرنا ہے جس طرح سے ہم گزرے ہیں. اس کا میں نے بہت سے ٹیچرز کے ہاں اس چیز کا اظہار دیکھا ہے جی, دیٹ اگر وہ ایک دو تین دفعہ ایک چیز سمجھا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دے بیکم لٹل اریٹیٹڈ کہ یہ کیا, اس کو بالکل سمجھ نہیں ہے, اس کو بالکل عقل نہیں ہے, یہ غور نہیں کرتا ہے, محنت نہیں کرتا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں عام طور پر کہ وہ خود بھی جب اس پوزیشن میں اس سیٹ پہ بیٹھے تھے تو ان کو سیکھنے میں بھی کافی مشکل ہوئی تھی اور کافی دیر لگی تھی, اور آج جتنے وہ ماسٹرز ہو چکے ہوئے ہیں یہ وہ ہمیشہ سے نہیں تھے. یہ ایسپیکٹس جو ہیں یہ ہم فراموش کر دیتے ہیں. تو یہ impatience with others. نمبر دس از نمبر 18 ایکچولی, سیلف سینٹرڈ نیریٹیوز. یہ جن لوگوں کے اندر ایگوٹسٹک ہوتے ہیں, جو لوگ زیادہ جن میں ہیوملٹی کی کمی ہو سکتی ہے, وہ ان کے نریشنز جو ہوتی ہیں وہ جب آپ کو بات کریں گے, جب کہانی سنائیں گے تو اٹ ول موو اراؤنڈ دیم, their achievements, their problems, their issues, or how they are coping with all these difficulties of life. And they would generally اس میں ایک چیز اور بھی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی پرابلمس کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. اس دنیا میں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ایوری ون وداؤٹ ایکسیپشن از فائٹنگ ہز اور ہر بیٹلز. ہم سبھی لوگ جو ہیں اس کی کوشش میں ہیں کہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جو جنگیں پیش آ رہی ہیں اس کو کسی طرح سے اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن جب ہماری پرسیپشن یہ بتانے لگ پڑے کہ نہیں, دوسروں کو تو یہ پرابلم ہے ہی نہیں جو مجھے ہیں, تو اصل میں یہاں پر وہی سیلف سینٹرڈنیس پیدا ہو رہی ہے, اور جو اپنی ایگزیجریٹڈ سیلف امپورٹنس ہے وہ اپنے دل میں پیدا ہو رہی ہے. وائی ایم آئی بینگ ٹریٹڈ دس وے. The next is agitation when one is not appreciated. One feels agitated. انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر اس کی اپریسیشن نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس کی ریکگنیشن نہیں کر رہے کہ جو میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. لہٰذا وہ جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے عام طور پر اس کا موٹیو بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپریسیشن ہو جائے. جب آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس لیے کرنا ہے کیونکہ دس از واٹ آئی ایم ہیئر فار, اپنی زندگی میں جو رسپانسبلٹیز آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اور جو میرا موٹیو ہونا چاہیے اٹ شوڈ بی ویری اسٹرکٹلی کانشیسلی ٹورڈ پلیزنگ گاڈ. ایز سون ایز آئی اسٹارٹ لوکنگ فار اپریسیشن ایٹ ادر پلیسز, مل جائے گی. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ کی جو صحیح ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئی, لیکن بار بار اپنے فوکس کو موڑیں اس طرف کہ میں یہ کر تو خدا کے لیے رہا ہوں. یعنی مجھے ادھر نہ تو کسی کی شکر گزاری چاہیے نہ کسی کی اپریسیشن چاہیے. آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار گاڈ. دس از واٹ آئی ایم ہیئر فار. ذمہ داریوں کے لیے ہم آگے جب اسے بات کریں گے اباؤٹ دا ٹاپکس دیٹ ہماری جب کانورسیشنز چینج ہوں تو وہ ٹاپکس کیا ہونے چاہیے, تو اس میں یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک بنے گا اباؤٹ ہاؤ ٹو چینج آور موٹیو. اگلی چیز ہے جی ہارڈ ٹو forgive, ہولڈنگ grudges. اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے یا کسی نے کوئی زیادتی کر بھی دی ہے تو این ایگوٹسٹ جو ہے جس کے اندر ہیوملٹی کی کمی ہوگی اس کو یہ معاف کرنا مشکل ہو جائے گا, وہ گرجز سے نکلنا مشکل ہو جائے گا.
وہ اگر بظاہر معاف کر بھی دے گا تو مذاق مذاق میں ہی اس کا ریفرنس کر دیتا رہے گا کہ یہ تم سے یہ غلطی ہوئی تھی، یاد ہے نا تم، یعنی وہ تم تو اس طرح کے معاملات میں بالکل ٹھیک ہونا، کبھی غلطی نہیں کرتے ہو، اس طرح کے ریفرنسز آتے رہیں گے، وہ جس کو آپ سارکیزم کہہ سکتے ہیں۔ یہ یہ جو جوک کی نوعیت ہوتی ہے، یہ جو مذاق کی نوعیت ہوتی ہے، جس میں کہ دوسرے کو یہ بتانا پیش نظر ہوتا ہے کہ تم تو بڑے اچھے جا رہے ہو، تم تو ٹھیک جا رہے ہو، یہ اصل میں جوک نہیں ہوتا جی۔ دس از دوسرے کی نظر سے آپ دیکھیں تو دس از واٹ سارکیزم از۔ تو اس اگر یہ جوک آپ سمجھتے ہیں تو اپنے اپنے جو ہمارا ٹیسٹ ہے جوک کا، اسی کو اپنے اوپر کر لیں، دیٹ دس از واٹ آئی ایم، دس از ہاؤ آئی فیل، دس از ہاؤ آئی لک ایٹ تھنگس، اور یہ میرے that can be a joke. But whenever somebody else's behavior or attitude is under consideration, تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو جوک کنسیڈر کیا جائے۔ The next is difficulty in giving credit. کیونکہ ہم ایک اسکیسٹی کی نفسیات میں جی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک کمپیٹیٹو نفسیات میں جی رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی جو اچھائی ہے اس کو ریکگنائز کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی ہم کر بھی دیتے ہیں تو پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے ہیں ہاں بہت زبردست آدمی ہے، بس یہ تھوڑے سے مسائل بھی ہیں، وہ ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا داغ بھی لگا دیں گے کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو گیو کریڈٹ بیکاز whenever a group is giving credit to somebody، تو اس میں انسان یہ محسوس کرنے لگ پڑتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ گیا ہوں، اگر میں نے کوئی کام کیا ہے اور کسی اور نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسی چیز میں ایک اور چیز بھی ہے کہ میں دوسروں کی کنٹریبیوشن نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ وین آئی ایم ان اے گروپ اور کسی اور کی تعریف ہو رہی ہو تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میری بھی بات ہو، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے محسوس کرنا ہے، یہ آپ نے اس کے بارے میں اویئر ہونا ہے، اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ جی، یہ بلڈ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ایک تو یہ کہ ہمارے لیے نارمل بن جائیں گے، وہ نارمل بن جائیں گے اور پھر وہ اسٹرینگتھن ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو ہماری ہیبٹ اسٹرینگتھن ہوتی ہیں، یہ صرف ریپیٹیشن سے اسٹرینگتھن ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر میں ان کو آج توڑنا چاہوں گا تو اٹ ول ناٹ بی ایزی اف آئی ایم آف اے مڈل ایج، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو نوٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور چیز ان کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہے یہ دوسروں کی بری ازمپشنز کو بڑے آرام سے ازیوم کر لیتے ہیں، بری بری انٹینشنز کو دے ازیوم دیم ویری ایزیلی۔ اس کے اندر ایک نوعیت کی انٹلیکچوئل ایروگینس بھی پائی جاتی ہے۔ انٹلیکچوئل ایروگینس اس طرح پائی جاتی ہے کہ آدمی اپنی ڈومین، آپ جانتے ہیں یعنی میری کیا نیت ہے، آپ کی کیا نیت ہے، یہ ہماری ڈومین کی چیز نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ایکشنز کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ظاہر ہے اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں، لیکن وہ کتنا نیک ہے یا کتنا وہ بدنیت ہے یا کتنا وہ شرارتی ہے، اس چیز کے بارے میں نہیں دے سکتے۔ لیکن جب ہم یہ دیتے ہیں اینڈ دین وی آر ناٹ ایون ولنگ ٹو کنسیڈر ان آلٹرنیٹیو کہ شاید یہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، میں اپنے آپ کو کنسیڈر کروں کہ جب میرے سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو میری کیا نیت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو میں دوسرے کو اسکرائب کر رہا ہوں، تو میں نیت اسکرائب کرتا ہوں، ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ میں اس نیت کو اسکرائب کرنے کے بعد اس پر اطمینان میں کھڑا رہتا ہوں کہ یہ میں جو اسکرائب کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی دس کین بیکم اے ویری ڈینجرس تھنگ۔ اینڈ فائنلی اگر کوئی بات ہو رہی ہے، یہاں پر میں کسی کے بارے میں کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں بات نہیں بھی کر رہا ہوں، اگر کوئی بات کی ہے تو آپ یہ محسوس کرنے لگ پڑیں گے یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اینڈ دین یو اسٹارٹ فیلنگ بیڈ اباؤٹ اٹ۔ یہ بھی اصل میں ایک ایگزیجریٹڈ سینس آف امپورٹنس ہے جو اپنے آپ کو ہم دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جی جن کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہے، کنٹینیوسلی زندگی بھر رہنا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ آپ کی عادتوں میں سے ختم ہو جائے تو پھر یہ نکل جائے گی، شیطان آپ کو ورگلاتا رہے گا۔ اف یو بیکم ہمبل تو کئی دفعہ اس چیز میں ایروگنس کریٹ کرنے لگ پڑے گا، یو آر ویری ہمبل۔ قرآن مجید میں سورہ قصص میں جب وہ ذکر ہوا نا کہ قارون جو تھا اس کو بڑے لوگ جو ہیں بڑا ایسپائر کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی ویلتھ ہو جس طرح کی اس کے پاس ہے، اور پھر جب اس کا انجام ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہم بچ گئے، ہم بھی اگر اس طرح سے ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا۔ اور اس کے بعد ایک آیت ہے جو بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے جی مجھے اس ٹاپک کے حوالے سے، وہ آیت یہ ہے کہ تلک دار الآخرت ہو
نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ جنت کا گھر جو ہے، اس کو ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی، اس دنیا کی زندگی میں نہ تو زمین میں بلند ہونا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور نہ زمین میں فساد مچانا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں، اور اہل تقوی ہی ہیں کہ جن کے لیے اچھا انجام کار ہوگا۔ تو میری آپ سے سب سے گزارش یہ ہے کہ rather than looking at your neighbors or your, the one sitting next to you, look at yourself and then work on it۔ یہ جو ورکنگ آن اٹ ہے، اس کے اوپر ہم آئندہ جب یہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے، ہم نے آج ہیوملٹی کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے، that once you become humble اور once you have the understanding کہ ہیوملٹی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھوں، ٹھیک بات میرے سے بڑی ہے، یہ ہے اصل میں ہیوملٹی۔ یعنی نہ تو میں کسی شخص سے بہتر ہوں، نہ کسی شخص سے کمتر ہوں، لیکن جتنا میں پرنسپل سینٹرڈ ہوں، جتنا میں مورل ہوں، اتنا میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر ہو سکتا ہوں۔ یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ میں مورل ہو گیا ہوں، ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ یہ جرنی ہے، اور اس جرنی میں میں نے ٹھیک راستے پر چلتے ہوئے دم توڑنا ہے انشاءاللہ۔